بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مباشرت کے فوراً بعد پیشاب کرنا چاہیے، اس سے پتھری نہیں بنتی۔ زیادہ انڈے نہ کھائیں، اس سے چہرے پر چھائیاں پڑ جاتی ہیں۔ کلونجی کے 3 دانے روز کھانے سے جسم میں کوئی بیماری نہیں ہوتی۔ صبح اٹھتے ہی سبز پودوں کا نظارہ کریں، اس سے نظر تیز ہوتی ہے۔ ناظرین، جو شخص اپنے سر میں زیتون کا تیل لگاتا ہے یا کھاتا ہے، اس کے بال کبھی کمزور نہیں ہوتے۔ رات کو دودھ نہ پیے ورنہ پیٹ پھول سکتا ہے۔ دودھ صبح کے وقت یا شام 4 سے 5 بجے تک پیئیں۔ ناظرین گرامی، اگر ہونٹ سیاہ ہو تو انار کا جوس پیئیں۔ اگر ہاتھ پاؤں زخمی ہو جائیں تو مہندی لگانے سے زخم جلدی بھر جاتا ہے۔ جن لوگوں کو دل کی بیماری ہو وہ چکنائی والی غذائیں کم کھائیں اور کھجور کا استعمال زیادہ کریں۔ کھجور دل کے امراض میں بہت مفید چیز ہے۔ ناظرین گرامی، زیادہ چائے پینے سے یورک ایسڈ کی بیماری ہو سکتی ہے۔ جیتنے کا اصل مزہ تب آتا ہے جب دنیا آپ کی ہار کی منتظر ہو اور اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کر دے۔ رات کو جلدی سونے اور صبح جلدی اٹھنے میں جوانی اور صحت کا راز چھپا ہے۔ کھانا کھانے کے 45 منٹ بعد تک پانی نہ پینے سے ہاضمہ صحت مند رہتا ہے۔ مسکراہٹ عمر بڑھنے کے اثرات کو کم کر دیتی ہے۔ ناظرین گرامی، رات کو وقت پر سونے سے ذہنی تناؤ کم ہوتا ہے۔ ادرک والی چائے پینے سے دل کی شریانیں بند ہونے سے محفوظ رہتی ہیں۔ ناظرین گرامی، اگر چہرے پر دانے اور دھبے ہوں تو کریلے کا پانی پینے سے آپ کا چہرہ صاف ہو جاتا ہے۔ رات کو سوتے وقت دودھ نہیں پینا چاہیے کیونکہ یہ مکمل طور پر ہضم نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے آپ کا ہاضمہ خراب ہو سکتا ہے۔ ایمان کا سب سے بڑا امتحان تب ہوتا ہے جب آپ کو وہ نہیں ملتا جو آپ چاہتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ الحمدللہ کہنے سے نہیں رکتے۔ ناظرین، پانی کی کمی سے جسم کو ڈی ہائیڈریشن سمیت مختلف بیماریوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ لہذا موسم کوئی بھی ہو، پانی کی مناسب مقدار کا استعمال جاری رکھنا چاہیے۔ پیاس نہ ہو تب بھی پانی پیتے رہیں کیونکہ پانی کا استعمال جسم کو ہائیڈریٹ رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ جسم میں توانائی کی سطح بڑھانے اور تھکاوٹ میں کمی کا ذریعہ بھی بنتا ہے۔ ناظرین گرامی، دہی میں لیموں کا رس ملا کر چہرے پر مساج کرنے سے جلد صاف ہو جاتی ہے۔ اگر جوڑوں کے درد سے نجات پانی ہو تو نیم کے پتوں کے تیل سے مالش کر لیں، جوڑوں کے درد سے نجات مل جائے گی۔ ناظرین گرامی، چیری کا استعمال جوڑوں کے درد میں مبتلا افراد کے لیے انتہائی مفید اور کارآمد ہے۔ جوڑوں کے درد میں مبتلا افراد کو چاہیے کہ وہ روزانہ کی بنیاد پر چیری کا استعمال کریں۔ اس کے مثبت اور حیرت انگیز نتائج سامنے آئیں گے۔ ناظرین گرامی، ماہرین نے تحقیق کے دوران کئی روز تک دن میں 3 بار مریضوں کو چیری کھلائی، جس سے ان کی بیماری کی علامات میں کمی واقع ہوئی اور ان میں بہتری دیکھی گئی۔ اس کے علاوہ جوڑوں کے درد میں سبز چائے کا استعمال بھی مفید چیز ہے۔ ناظرین گرامی، ایک تحقیق کے مطابق روزانہ 4 کپ سبز چائے کے استعمال سے جسم میں ایسے کیمیائی عناصر کی مقدار بڑھ جاتی ہے جو جوڑوں کے درد میں مبتلا ہونے کا امکان کم کر دیتی ہے۔ چیری حافظے کی کمزوری کے خلاف مزاحمت کرتی ہے، کولیسٹرول کم کرتی ہے اور بھرپور نیند لاتی ہے۔ ناظرین، چیری میں اینٹی آکسیڈنٹ بھی پائے جاتے ہیں جو انسانی جسم سے زہریلے مادے خارج کرنے میں مدد فراہم کرتے ہیں۔ کھٹی چیری میں کسی بھی پھل یا سبزی کے مقابلے میں سب سے زیادہ اینٹی آکسیڈنٹ پایا جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، ایک تحقیق کے مطابق سونے سے 2 گھنٹے قبل اگر 2 کیوی کھائے جائیں تو یہ اچھی نیند میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ سونے سے قبل نیم گرم پانی کے 3 گھونٹ پی لیے جائیں تو ساری زندگی آپ کے معدے کے اندر کبھی سوزش نہیں ہوگی۔ بازاری تیل کیمیکل سے بھرپور ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے جو نہ صرف بالوں کو کمزور کرتے ہیں بلکہ بال
عمر سے پہلے سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ناظرین گرامی، دوسروں کی نعمتوں پر حسد نہ کرو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ اللہ نے ان سے کیا کچھ لے لیا ہے، اور اپنی مصیبت پر غمگین نہ ہو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ اللہ نے اس کے بدلے میں تمہارے لیے کیا بہتر چیز تیار کر رکھی ہے۔ ناظرین، شکر کے شربت میں سونف ملا کر پینے سے قبض دور ہو جاتی ہے۔ سر پر بار بار پانی ڈالنے سے بال کمزور ہو جاتے ہیں۔ شام کے وقت مرغن غذائیں زیادہ کھانے سے پیٹ کی چربی بڑھتی ہے اور ہارٹ اٹیک کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، اگر دہی میں دیسی انڈے کی زردی ملا کر بالوں میں لگایا جائے تو بال گھنے، لمبے اور مضبوط رہتے ہیں۔ اگر آپ 100 سال تک صحت مند اور جوان رہنا چاہتے ہیں تو رات کو پاؤں کے تلووں پر تیل لگا کر سویا کرو۔ ماؤں کو چاہیے کہ وہ حمل کے آخری مہینوں میں کھجور کھائیں تاکہ ان کے پیدا ہونے والے بچے کا صحت اچھا ہو۔ ناظرین گرامی، جو لوگ سفید نمک کا استعمال کم کرتے ہیں ان کا بلڈ پریشر کبھی نہیں بڑھتا۔ سرخ چکندر کا استعمال بھی بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے بہترین ہوتا ہے۔ ناظرین، تیراکی اعصاب کو مربوط کرنے میں مدد کرتی ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق تیراکی ذہنی تناؤ کم کرنے اور ٹینشن دور کرنے کا کام کر سکتی ہے۔ ہفتے میں 2 سے 3 روز تیراکی انسان کو صحت مند اور تندرست و توانا رکھنے کے لیے ضروری ہے۔ تیراکی کرنے سے انسان کا جسم شیپ میں آ جاتا ہے۔ ناظرین، تحقیق سے یہ بھی بات ثابت ہوئی ہے کہ تیراکی کرنے سے جسم میں موجود کیلوریز کم ہوتی ہیں اور یوں آپ وزن پر بھی قابو پا سکتے ہیں۔ تیراکی سے نظام تنفس یعنی سانس لینے کے عمل میں بہتری آتی ہے۔ انسان کے پھیپھڑے سخت حالات میں سانس کی آمد و رفت کو معمول پر رکھنے میں کامیاب رہتے ہیں۔ عمدہ نظام تنفس کا مطلب دوران خون کا بہتر ہونا ہے۔ تیراکی ہڈیوں اور عضلات کو مضبوط کرنے کے ساتھ ساتھ جسم میں لچک پیدا کرتی ہے۔ تیراکی کرنے سے سب سے زیادہ فائدہ عضلات یعنی پٹھوں کو ہوتا ہے۔ بند گوبھی شوگر کے مریضوں کے لیے بہترین سبزی ہے، کیونکہ اس میں کئی ایسے خواص ہیں جو خون میں شوگر کی سطح کو متوازن رکھنے میں مدد دیتے ہیں۔ بند گوبھی میں نشاستہ بہت کم ہوتا ہے، اس لیے اسے کھانے کے بعد شوگر اچانک نہیں بڑھتی۔ ناظرین، بند گوبھی میں موجود فائبر ہاضمے کو سست کرتا ہے اور گلوکوز کو آہستہ آہستہ خون میں شامل ہونے دیتا ہے۔ اس میں وٹامن سی اور کے ساتھ اینٹی آکسیڈنٹس بھی موجود ہوتے ہیں جو جسم میں سوزش اور آکسیڈیٹو سٹریس کم کرتے ہیں۔ یہ دونوں شوگر میں عام مسائل ہیں۔ ناظرین، اس میں قدرتی مرکبات پائے جاتے ہیں جو انسولین سینسٹیویٹی کو بہترین بناتے ہیں۔ بند گوبھی وزن کم کرنے یا برقرار رکھنے میں مددگار ہے، اور وزن کنٹرول کرنا شوگر کے مریض کے لیے بہت ضروری ہے۔ بند گوبھی کو سلاد، سوپ، سبزی یا ہلکی بھاپ پر پکا کر استعمال کریں۔ انسانی جسم میں آئرن کی کمی سستی کا سبب بنتی ہے۔ آئرن کی کمی کے باعث خون کے موجود ریڈ سیلز کا جسم کے دیگر حصوں تک آکسیجن پہنچانے کا عمل سست ہو جاتا ہے۔ ایسی صورت میں انسان کو چاہیے کہ وہ ان غذاؤں کا استعمال زیادہ کرے جن میں آئرن کی کثیر مقدار پائی جاتی ہو۔ اس حوالے سے پالک کا استعمال ایک بہترین انتخاب ہے۔ ناظرین گرامی، انسان اکیلا نہیں جی سکتا۔ اگر ہم نے خوشی اور سکون سے رہنا ہے تو اس کے لیے اچھے تعلقات ضروری ہیں۔ کندھا صرف جنازے کے وقت نہیں دیا جاتا، یہ جیتے جی بھی ضروری ہوتا۔ اگر آپ کے تعلقات اچھے ہیں تو آپ کی زندگی میں حوصلہ، امید اور اعتماد بڑھ جاتا ہے۔ اس کے برعکس اگر آپ کے تعلقات کمزور ہیں تو وہ انسان جلدی ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ اپنے تعلقات اچھے اور مضبوط رکھیں۔ ناظرین گرامی، ملازمت کے ساتھ کچھ سیونگز بھی رکھیں۔ موجودہ معاشی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے
آپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اپنی ملازمت میں استحکام پیدا کریں۔ ملازمت کی سیکیورٹی اب بہت مشکل ہے، اور یہ ضروری ہے کہ آپ کے پاس اپنے 4 مہینے تک کا خرچہ سیونگ میں موجود ہو، کیونکہ خدا نہ خواستہ اگر آپ کو کسی مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑے تو آپ اس سے بآسانی نمٹ سکیں۔ برداشت اور تحمل کا مظاہرہ کریں۔ موجودہ صورتحال میں عدم برداشت بہت ضروری ہے، اس لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے اندر تحمل پیدا کریں اور دوسروں کو بھی یہ سکھائیں۔ اپنے بچوں کو خاص طور پر اس بات کی تربیت دیں کہ وہ دوسروں کی بات سنیں اور برداشت کا مظاہرہ کریں۔ معاشرے میں بڑھتی ہوئی عدم برداشت کی وجہ سے اکثر بچے یا بڑے کوئی ایسا قدم اٹھا لیتے ہیں جس سے ان کی زندگی اور والدین کی عزت داؤ پر لگ جاتی ہے۔ اس لیے اپنے رویوں میں برداشت کو شامل کریں اور اپنے بچوں کو بھی برداشت کرنے کی تربیت دیں۔ ناظرین گرامی، وقت کی قدر کریں۔ وقت کی قدر نہ کرنا آپ کی زندگی میں ناکامی کا سبب بن سکتا ہے۔ ہمیشہ وقت کی پابندی کریں اور اپنے کاموں کو وقت پر مکمل کرنے کی عادت ڈالیں۔ یہ نہ صرف آپ کی شخصیت کو بہتر بنائے گا بلکہ آپ کی ساکھ کو بھی مضبوط کرے گا۔ دوسروں کے ساتھ معاملات میں بھی اپنے وقت کا قیمتی ہونا بتا دیں تاکہ وہ آپ کا وقت ضائع نہیں کرے۔ اپنا نیٹ ورک بڑھائیں۔ طاقت اور اثر و رسوخ آپ کی زندگی کو اس انداز میں شکل دیتے ہیں جو صرف قابلیت اور مہارت سے ممکن نہیں۔ چاہے آپ کتنے ہی قابل کیوں نہ ہو، صحیح لوگوں کے ساتھ تعلقات آپ کے لیے وہ دروازے کھول سکتے ہیں جو عام حالات میں آپ کے لیے بند رہتے ہیں۔ ناظرین گرامی، ایک مضبوط نیٹ ورک بنانا صرف ایک سمجھداری نہیں بلکہ ضروری ہے، خاص طور پر جب آپ کو کیریئر، کاروبار یا ذاتی مسائل میں مشکلات کا سامنا ہو۔ یہ تلخ حقیقت ہے کہ اثر و رسوخ آپ کو تیزی سے کامیابی کی طرف لے جا سکتا ہے، ایسے موقع فراہم کر سکتا ہے جو دوسروں کو کبھی نہیں ملتے، اور مشکل حالات میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں۔ چاہے نوکری کا حصول ہو، کاروباری معاہدے ہوں یا قانونی اور انتظامی مسائل کا سامنا، صحیح لوگوں کی پہچان بہت فرق ڈال سکتی ہے۔ ناظرین گرامی، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ محنت اور قابلیت کی اہمیت نہیں ہے، یہ اپنی جگہ بہت اہم ہے، لیکن ایک ایسے معاشرے میں جہاں تعلقات اکثر قابلیت پر سبقت لے جاتے ہیں، ایک طاقتور نیٹ ورک بنانا آپ کی کامیابی کے امکانات کو بڑھا دیتا ہے۔ لہٰذا نیٹ ورکنگ میں وقت لگانے سے نہ گھبرائیں، چاہے وہ پروفیشنل ایونٹس ہوں یا کسی اور پلیٹ فارم پر لوگوں سے ملنے کا موقع ہو۔ آپ کبھی نہیں جانتے کہ کب یہ تعلقات آپ کے لیے اگلا بڑا مواقع فراہم کریں یا کسی مشکل وقت میں آپ کی مدد کریں۔ ایک شخص نے یحییٰ بن ابی کثیر کو کہا، میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ یحییٰ بن ابی کثیر نے فرمایا، قد عرفت ذالک من نفسی، تمہاری محبت کو میں نے اپنے دل سے پہچان لیا ہے، یعنی وہ جذبہ جو تمہارے دل میں میرے لیے پیدا ہوا، میرے دل میں بھی تمہارے لیے پیدا ہوا ہے۔ ناظرین گرامی، زندگی تمہیں طاقت دے کر نہیں آتی بلکہ یہ تمہیں ایک انتخاب دیتی ہے، یا تو مضبوط بنو یا ہار مان لو۔ اصل قوت تحفے کی طرح نہیں ملتی بلکہ آزمائشوں، مشکلات اور کٹھن لمحوں میں دریافت ہوتی ہے۔ زندگی ہر موڑ پر یہ سوال رکھتی ہے کہ تم ڈٹ کر کھڑے رہو گے یا جھک جاؤ گے۔ فیصلہ تمہارا ہے، کیونکہ تمہاری تقدیر اسی انتخاب سے جڑی ہے۔ اگر آپ مثبت انسان بننا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے موڈ، اپنی مسکراہٹوں اور اپنے آنسوؤں کا اختیار دوسروں کی زبانوں سے واپس لینا ہوگا۔ ناظرین گرامی، شوگر غذائی بیماری ہے، غذا درست کریں، بے قابو شوگر ہتھیار ڈال دے گی۔ پتے میں پتھری نہیں بلکہ جمع ہوا صفرا ہوتا ہے۔ اکثر لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ آپ کے پتے میں پتھری ہے، حالانکہ حقیقت میں یہ جمع ہوا صفرا ہوتا ہے۔
جو جگر کے ٹھنڈا ہونے کی وجہ سے پتے میں جم جاتا ہے اور پتھری کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ یہ دراصل اصل پتھری نہیں ہوتی۔ ڈاکٹر حضرات اکثر پتا نکالنے کی تجویز دیتے ہیں، جو مسئلے کا مستقل حل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پتا انسان کے جسم میں کسی حکمت سے رکھا ہے، اسے کاٹ دینا علاج نہیں ہے۔ آئیے علاج کی طرف آتے ہیں۔ ایک چمچ زیتون کا تیل، ایک چمچ لیمو کا رس، ایک چٹکی سوہانگ بریاں، ان سب کو اچھی طرح ملا کر صبح نہار منہ کھائیں۔ اس کے بعد 1 گھنٹے تک پانی بھی نہ پیے اور نہ ہی کچھ کھائیں، پھر 1 گھنٹے بعد ناشتہ کر لیں۔ اس عمل کو 15 سے 20 دن جاری رکھیں اور اس کے بعد دوبارہ آپ اپنے ٹیسٹ کروائیں۔ انشاءاللہ جمع ہوا صفرا ختم ہو جائے گا۔ ناظرین گرامی، اگر گھٹنوں میں درد ہونے کی شکایت ہو تو کچے کالے چنے کے 11 دانے رات کو گرم پانی میں بھگوئیں اور صبح نہار منہ کھائیں اور یہی پانی پی لیں۔ چند دنوں میں انشاءاللہ گھٹنوں کے درد کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ ہڈیوں، گھٹنوں، کمر اور ٹانگوں میں درد اب نہیں ہوگا۔ گھٹنوں میں لیس دار مادے کم ہونے کی وجہ سے بھی درد ہوتا ہے۔ اگر آپ پٹھوں اور ہڈیوں کی کمزوری میں مبتلا ہیں، گھٹنوں، کمر اور ٹانگوں میں شدید درد رہتا ہے، علاج جس کو صرف چند دن استعمال کرنے سے آپ کی یہ ساری تکالیف ختم ہو جائیں گی۔ ریڑھ کے موڑوں اور جوڑوں کا درد ساری زندگی نہیں ہوگا۔ بزرگ اس علاج کو باقاعدگی سے استعمال کریں۔ جو کبھی گھٹنوں اور مہروں کی تکلیف کی وجہ سے چل پھر نہیں سکتے تھے، اس کے علاوہ یہ نسخہ دماغی کمزوری، نظر کی کمزوری اور اعصابی کمزوری کے لیے بھی بے حد مفید ہے۔ جن لوگوں کو بار بار کھانسی، نزلہ اور زکام ساتھ ہوتا ہو، ان کے لیے بھی یہ علاج بہت ضروری ہے۔ السی کے بیج 20 گرام، تل سفید 50 گرام، گوند کتیرا 40 گرام، پھول مکھانے 50 گرام، مغز بادام 50 گرام، مغز اخروٹ 50 گرام، چار مغز 20 گرام، مصری کوز 50 گرام۔ سب سے پہلے السی کے بیج اور سفید تل کو علیحدہ علیحدہ ہلکی آنچ پر بھون لیں، پھر تمام کا پاؤڈر تیار کریں۔ 1 چمچ صبح و شام بعد از خواب 1 گلاس دودھ سے استعمال کریں۔ سکون پانے کے لیے ایک عادت بنائیں، وہ یہ ہے کہ اپنے مال کے ساتھ ساتھ اپنی صلاحیتوں کا بھی صدقہ دیں، کسی کو مخلصانہ مشورہ دیں، کسی کا کام مفت میں کر دیں، کسی کی کوئی مشکل آسان کر دیں، کسی کا دکھ بانٹ لیں اور کسی کی خوشی کی وجہ بن جائیں۔ ناظرین، آپ کی اپنی مشکلیں، پریشانیاں اور بلائیں ٹلتی جائیں گی۔ ناظرین گرامی، خود کو ایسا بنا لیں کہ کسی کی تعریف کرنا یا نہ کرنا آپ کے لیے غیر ضروری ہو جائے۔ کوئی آپ کو اچھا کہتا ہے یا برا، اس چیز کی پرواہ کرنا چھوڑ دے۔ پرواہ صرف رب العالمین کی کرے کہ کہیں آپ اس کی نظر میں تو نہیں گر رہے، کہیں وہ آپ کے ساتھ ناراض تو نہیں ہوا۔ یقین جانیے، رب العالمین سے بڑھ کر کوئی محبت نہیں کر سکتا اور اس سے بڑھ کر کوئی آپ کو پیار نہیں کر سکتا۔ اس لیے ہمیشہ اپنے رب سے محبت کریں اور اپنے رب کے حضور سچے دل سے پیش ہوں۔ جزاک اللہ۔